अज दुनिया उत्ते आया मेरा सोना मन मोड़ा अज दुनिया उत्ते आया अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद काबे दी छत ते चढ़ के जिबरील ने झंडा लाया सब पढ़ो दुरूद नबी ते मौला ने फरमाया मेरे रब ने पूछ पूछ के मेरे रब ने पूछ के आका नू आप सजाया मेरा सोना मन मोड़ा अज दुनिया उत्ते आया मेरा सोना मन मोड़ा अज दुनिया उत्ते आया मिलाद है 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 मिलाद किस्मत नू जगाउंदे ने किस्मत नू जगाउंदे ने जेड़े मेरे आका दा जेड़े मेरे आका दा मिलाद मनाउंदे ने मिलाद मनाउंदे ने अज सारे आशिक रल के गलियां बाजार सजाओ महबूब खुदा दा आया गज वज के नारे लाओ ओ हरफा ओ वाला ओ हरफा ओ वाला ओ रहमत वाला आया मेरा सोना मन मोड़ा अज दुनिया उत्ते आया मेरा सोना मन मोड़ा अज दुनिया उत्ते आया कमली वाले मोहम्मद तो सदके में जान कमली वाले मोहम्मद तो सदके में जान जिन्हें आके गरीबा दीबा पढ़ लाई कमली वाले मोहम्मद तो सदके में जान जिन्हें आके गरीबा दीबा पढ़ लाई कमली सैयदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद जेड़ा तोड़ निभावण वाला है अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद
لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالین پاک، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالین پاک، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ پیارے نبی کی محفل سے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حاجی محبوب صاحب کو اور ان کی اولاد کو، ممتاز صاحب کو، جمشید صاحب کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ جو جتنا بھی اس مسجد کا خرچہ ہے وہ سب حاجی صاحب کا ہے، اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ جو مالک ہر جس دا نام چتارن والا، ہر میدان نہر دا، اس کا نام چتارن والا، وہ کس میدان میں ہرگا، تے چنگی صورت تے عاشق ہونا، وہ قاضی دانائے عاشق بنے تو اس سونے کا جس شکل بنائے۔ میں نیواں میرا مرشد اچا، اچیاں دے سنگ لائی، صدقے جائنا اچیاں تو میں، جنہ نیویاں نال نبھائی۔ کچھ نہیں میرے پلے، کہ جیب تیری رحمت بلے، بلے بلے بلے، بس بس جرنا قدر نہ میرا، صاحب نو وڈیاں محگلیاں دا روڑا گھوڑا، منو محل چڑھایا سایاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا، محل چڑھایا سایاں، تے جس دل اندر عشق نہ وسیا، تے کتے اس کو چنگے مالک دے گئے راکھی کر دے، وہ صبر بھوگ کے ننگے۔ بس کر میاں محمد بخشا،
نہیں مکڑے ورکار حوالے رب دے مل جان دیواری اس ملنے نو تو یاد کرے سے تے روزہ عمرہ ساری جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پور اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے پورا گلماں بھی خوشیاں منانے لگے ہر طرف روشنی روشنی چھا گئی ہر زندگی مل گئی اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے عالم کے رسول اللہ ہی اللہ دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ ان کا سایہ زمین پر نہ پایا گیا نور سے نور دیکھو جدا نہ ہوا ہم کو عابد نبی پر بڑا ناز ہے ہم کو عابد نبی پر بڑا ناز ہے کیا بھلا میرے آقا کا انداز ہے کیا بھلا میرے آقا کا انداز ہے جس نے رخ پر ولی ہو خالق نے بنایا عرش تو پہلا تیرا رتبہ کسی اور نبی نہیں پایا قدم رسولی بول لگا کے قدم رسولی جو ان کے ذکر کی یہ محفل سجائے بیٹھے ہیں دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے ہیں ارے دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے ہیں اور جو فرق
خواجہ پیش کر کے جس طرح مجھے حکم ہوا ہے میں اپنی حاضری مکمل کرتا ہوں. بڑا پیارا کلام ہے, توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. حشر میں جب انہیں کو سجدے سے اٹھایا جائے گا, حشر میں جب انہیں کو سجدے سے اٹھایا جائے گا, حشر میں جب انہیں کو سجدے سے اٹھایا جائے گا, تو ہم گناہگاروں کی بگڑی کو بنایا جائے گا, ہم گناہگاروں کی بگڑی کو بنایا جائے گا. اور بڑا خوبصورت شعر ہے, جب قیامت والے دن سیدہ پاک کی سواری آئے گی تو اس وقت منظر کیا ہوگا؟ بولیے ذرا محبت کے ساتھ سبحان اللہ. سنیے شاعر نے کیا کہا ہے کہ جب سواری سیدہ زہرا کی آئے گی حشر میں, تو حکم دے کے سب کی نظروں کو جھکایا جائے گا, حکم دے کے سب کی نظروں کو جھکایا جائے گا. اور خود کہا سرکار نے کہ میرے یار غار کو آنکھوں دروازوں سے جنت میں بلایا جائے گا, آنکھوں دروازوں سے جنت میں بلایا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ بِبَرَكَةِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. درود شریف سے پڑھیے, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حضرات ذی وقار, جس طرح کے آپ تمام احباب دیکھ رہے ہیں کہ ہماری آج کی یہ سالانہ محفل پاک میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم, جو کہ تقریباً 24ویں سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ ہے, جو کہ جناب محترم صاحبزادہ پیر کیسر حیدر شاہ دامت برکاتہ العالیہ, آپ نے بڑے محبت بھرے انداز سے اس محفل پاک کو سجایا. قبلہ عالم کو بھی دعوت دی, آپ احباب کی تشریف لائے اور میں بھی حاضر ہوا ہوں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں پہ آنا, مل بیٹھنا, اللہ رب العزت اپنی بارگاہ عزت کے اندر اسے شرف قبولیت عطا فرمائے. حضرات محترم, چند ملحوظات عرض کرنی ہے, میں اپنی حاضری مکمل کرتا ہوں. اس بات کو صدیاں گزر گئی ہیں کہ ایک رات آمنہ کا لال اس دنیا کائنات کے اندر جلوہ فرما ہوا تھا, لیکن ماحول کی تازگی اور غلاموں کا جذبہ یہ بتا رہا ہے کہ جیسے کل ہی کوئی گزر کے گیا ہو. بولیے محبت کے ساتھ سبحان اللہ. اور یاد رکھیے, دنیا کے اندر ہم نے اتنا ذکر کسی کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا ذکر میرے حضور کا ہو رہا ہے. ہر گھر میں چراغاں حضور کے نام کا ہے اور گلی گلی حضور کی محبتوں کے ترانے پڑے جا رہے ہیں. میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشیخ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب کہا. آپ نے فرمایا کہ عرش پہ تازہ چھیڑ
دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ میرے امام کہتے ہیں جدھر دیکھیے حضور کی عظمتوں کے ترانے پڑے جا رہے ہیں۔ اور حضرات اسی وقار میں نے جو قرآن کی آیت تلاوت کی ہے سنیے، میرا رب فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ چند منٹ کے لیے آپ احباب کی توجہ چاہوں گا۔ میرے رب نے فرمایا اے پیارے حبیب، تیری ہر آنے والی گھڑی تیری گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ یہ میرے رب کا حکم ہے۔ اب اگر ساری دنیا بھی اٹھ کے آ جائے، تیرے میرے لقمان نبی کی عظمتوں کو کم کرنا چاہے تو وہ کم نہیں کر سکتی۔ یہ میرے رب کا حکم ہے۔ قیامت کی صبح تک تیرے میرے لقمان نبی کی عظمتوں کا جھنڈا لہراتا رہے گا۔ بولیے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ عربی کا یہ قاعدہ اور قانون ہے کہ ہر کمال را سوال است، کہ ہر کمال کو سوال ہے، ہر عروج کو پستی ہے، ہر پہاڑ پہ خزاں ہے۔ کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم، راحت ہی کچھ ایسی تھی۔ کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم، راحت ہی کچھ ایسی تھی۔ یاد رہی نا جنت ہم کو، وہ جنت ہی کچھ ایسی تھی۔ یاد رہی نا جنت ہم کو، وہ جنت ہی کچھ ایسی تھی۔ اور تکتے رہے یوسف جیسے بھی، حشر میں ان کے چہرے کو، تکتے رہے یوسف جیسے بھی، حشر میں ان کے چہرے کو۔ جب پوچھا تو کہنے لگے وہ، صورت ہی کچھ ایسی تھی۔ جب پوچھا تو کہنے لگے وہ، صورت ہی کچھ ایسی تھی۔ اور پاس بلایا جلوہ دکھایا، محبوب کو خالق نے، پاس بلایا جلوہ دکھایا، محبوب کو اپنے خالق نے۔ یہ تو آخر ہونا ہی تھا، کیونکہ چاہت ہی کچھ ایسی تھی۔ یہ تو آخر ہونا ہی تھا، کہ چاہت ہی کچھ ایسی تھی۔ اور بڑا ہی قابل غور مقطع ہے اور محبت سے بھرا ہوا ہے کہ قبر میں جب حاکم پہنچے تو ہنس کے نکیروں نے دیکھا،
قبر میں جب حاکم پہنچے تو ہنس کے نکیروں نے دیکھا، کیوں نہ فرشتے پیار سے ملتے، نسبت ہی کچھ ایسی تھی، کیوں نہ فرشتے پیار سے ملتے، نسبت ہی کچھ ایسی تھی، کنویں نبی سے آ نہ سکے ہم، راحت ہی کچھ ایسی تھی، یاد رہی نا جنت ہم کو، جنت ہی وہ کچھ ایسی تھی۔